الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم مصحف کی سورہ نمبر 90 جو کہ سورۃ البلد کے نام سے جانی اور پہچانی جانتی ہے، اس کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ البلد یا 20 آیتن، اس کی 20 آیات ہیں۔ تو چلتے ہیں سورۃ البلد کی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک جب بھی ہم لا کو اس ترکیب میں دیکھیں تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لا جو ہے یہاں پر زائدہ ہوتا ہے اور تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لا زائدہ اس ترکیب میں کل 8 جگہ پر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا مقام سورۃ الواقعہ، دوسرا مقام سورۃ الحاقہ، تیسرا مقام سورۃ المعارج، چوتھا مقام سورۃ القیامہ اور پانچواں بھی سورۃ القیامہ، چھٹا مقام سورۃ التکویر اور ساتواں مقام سورۃ الانشقاق اور آٹھواں مقام جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے سورۃ البلد۔ تو قرآن مجید میں لا اس ترکیب میں 8 جگہ پر استعمال ہوا ہے اور 8واں جگہ پر یہ لا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ فعل دیکھ رہے ہیں اقسمو، اس میں ہم ویسے تو پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں ذکر کرتا چلوں کہ کاف سین میم مادے کو باب افعال میں استعمال کر کے اقسما یقسمو اقسامن استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی قسم کھانا کے ہوتے ہیں۔ با حرف جر ہے، ھذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور البلد جو ہے یہ شہر کے لیے اسم استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو لا جیسے کہ میں نے کہا کہ زائدہ ہے، اقسمو فعل با فاعل ہے، چونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، تو یہ ان 3 صیغوں میں سے ایک ہے فعل مضارع کے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ تو انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد با حرف جر ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور البلد جو ہے وہ مشار الیہ ہے۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے آسان ترکیب جو کی تھی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی، اگر مشار الیہ الف لام والا اسم ہو، وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو ایک مرکب اشاری کنسیڈر کر کے تو مختلف جملوں میں استعمال کیا تھا، لیکن گرامر کی کتابوں میں آپ کو یہ اس میں اشارہ اور اس کے ساتھ جو معرفہ اسم ملتا ہے جس کو مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہی ہوتا ہے نا، یعنی اگر مشار الیہ معرف باللام ہو اس میں اشارہ کا، تو 4 طرح سے ترکیب آپ کو ملے گی اعراب کی کتابوں میں۔ یا تو اس کو موصوف صفت بنایا جاتا ہے، یا پھر اس کو عطف بیان بنایا جاتا ہے، یا پھر اس کو مبدل منہ اور بدل بنایا جاتا ہے، یا پھر اس کو مبتدا اور خبر بنایا جاتا ہے۔ اور مبتدا اور خبر والی ترکیب جو ہے یہ بہت کم استعمال ہوئی ہے، یعنی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ معرف باللام ملے، یعنی الف لام کے ساتھ ملے، تو ان 4 طرح سے ترکیب آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہاں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں اشارہ کو مبدل منہ بنایا گیا ہے اور البلد کو مشار الیہ قرار دے کے بدل بنا دیا گیا، اور ہماری لسان القرآن کی آسان ترکیب کے مطابق ھذا اسم اشارہ اور البلد مشار الیہ، اور پھر اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے جملے میں۔ تو بہرحال ترکیب کو پورا کرتے ہیں۔ بہذا البلد جو ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کے، اور اقسم فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بن جائے گا، جس کا پھر جواب و قسم جو ہے وہ آگے آئے گا۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 1 کا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ آیت نمبر 2 ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو حرف ہے، انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور حلن جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کی بڑی نشانی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ تنوین ہوتی ہے۔ حلن جو ہے یہ صیغہ صفت ہے اور حلالن کے معنی میں ہے جو حرام کی ضد ہے۔ حالام لام مادے سے باب ضرب یضرب میں استعمال کرتے ہوئے یہ حلا یا حلو
حلالن بنتا ہے، جس کے معنی جائز اور مباح ہونا کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ باب نون سے استعمال ہو یا ضاد سے بھی استعمال ہو اور اس کا مصدر حلولن ہو تو پھر اس کے معنی قیام کرنا یا مقیم ہونا کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات مادہ ایک ہی ہوتا ہے، باب بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مصدر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو حلالن مصدر ہوگا اگر باب ضرب یضرب سے تو معنی جائز و مباح ہونا کے ہوں گے، اور حلولن مصدر اگر ہوگا باب ضاد سے ہی تو اس کے معنی قیام کرنا یا مقیم ہونا کے ہوں گے۔ با پھر حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد حاذا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور البلد جو ہے یہ اسی طرح اسم استعمال ہوا ہے جو کہ معرف باللام ہے، اور حاذا اسم اشارہ کے لیے مشار الیہ ہے۔ اب ترکیب کی طرف آئیں گے تو واو کو عطف قرار دیا جائے گا، انتا یہ ہم مبتدا بنا دیں گے، اس لیے کہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے وہ مبتدا ہی بنتی ہے عام طور پہ۔ اب انتا مبتدا کے لیے ہمیں خبر چاہیے تو وہ ہے ہلن، ہلن خبر ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صیغہ صفت ہے، لہٰذا بحاذل بلد جو ہے جار مجرور یہ صیغہ صفت کے متعلق ہو جائے گا، اور بحاذل بلد کی ترکیب سمپل ہے، با حرف جر ہے، حاذا اسم اشارہ، اور البلد جو ہے یہ مشار الیہ، پھر اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کے مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور حاذا اسم اشارہ ہے تو ہم اس کو محلن مجرور کہیں گے، اور اعراب القرآن والوں کے اعتبار سے حاذا جو ہے یہ مبدل منہ ہو جائے گا، جس کے لیے بدل پھر البلد بن جائے گا۔ اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جملہ معترضہ قرار دیا جائے گا، تو گویا یہ واو جو ہے بیچ میں یہ واو اعتراضیہ کہلائے گی۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 2 کا، جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس طرح قسمیں آ رہی ہیں اور بیچ میں ایک جملہ آیا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لہٰذا اس جملے کو جملہ معترضہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 3 ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، جس کے الفاظ میں واو حرف ہے، والد واو لام دال مادے سے باب ضرب یضرب میں استعمال کرتے ہوئے ولد یلد ولادن یا ولادتن، یہ ٹو گیو برتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پھر اسم الفاعل جو ہے وہ بنے گا والد مذکر کے لیے، جس کی پھر مؤنث جو ہے وہ والدہ ہوگی۔ والد یہاں پر صیغہ صفت اسم الفاعل جو ہے مجرور استعمال ہوا ہے، اس کے بعد پھر واو ہے جو کہ حرف ہے، ما اسم ہے، اسم موصول ہے، اور ولدہ یہ واو لام دال مادے سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی پر ہم نے بات کر لی ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، والد جو ہے صیغہ صفت اسم الفاعل اس کو ہم معطوف بنا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ واو کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، اور معطوف تو بڑی آسانی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن معطوف علیہ کا تعین کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو والد کا عطف جو ہے وہ آیت نمبر 1 میں حاذل بلد پر ہم کریں گے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ معطوف علیہ سے پہلے ہوتا ہے وہی معطوف سے پہلے بھی ہوتا ہے، یعنی اس جملے کو اگر ہم پورا بیان کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ ولا اقسم بوالدن، اس کے بعد پھر واو آ رہا ہے جو کہ عاطفہ ہے، ما اسم الموصول ہے، اور الذی کے معنی میں ہے، ولدہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور یہ جو صلۃ الموصول ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، اور ضمیر عائد جو ہوگی وہ محذوف ہوگی، اس لیے کہ ولدہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ ماں کی طرف نہیں لوٹ رہی، اگر اس کو ماں کی طرف لوٹائیں تو پھر ترجمہ جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں بنتا، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر، یہ بھی چونکہ واو عاطفہ کے بعد استعمال ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کو بھی ہم معطوف قرار دیں گے، اور اس کا عطف جو ہے وہ ہم والد پر کر دیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا عطف آیت نمبر 1 کے حاذل بلد پر کریں۔ ویسے تو آسان ترکیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے والے کو معطوف علیہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد واو کے ذریعے جتنے بھی معطوف آ رہے ہوتے ہیں ان سب کو معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع وغیرہ وغیرہ قرار دے کر معطوف علیہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ما ولدہ جو ہے موصول اپنے صلے سے مل کر محلن مجرور ہوگا، کیونکہ اسماء موصولہ ہم جانتے ہیں کہ مبنی ہوتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 3 کا، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی یہ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا، یعنی اور اس کی جس کو اس نے پیدا کیا،
آیت نمبر 4 ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب یہ آیت نمبر 4 جو ہے یہ جواب قسم آ رہا ہے، اس لیے کہ جو جملہ جواب قسم میں استعمال ہوتا ہے اگر اس کا فعل ماضی ہو تو لقد کے ساتھ تاکید لازمی ہوتی ہے۔ تو لام حرف ہے، قد حرف ہے، خلقنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، خا لام کاف مادہ، خلق یخلق خلقن پیدا کرنا کے معنی میں، الانسان یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، فی حرف جر ہے، اور کبد جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور کبد کے معنی ہوتے ہیں مشقت یا تھکاوٹ۔ ترکیب کی طرف آئیں تو لقد جو ہے یہ جواب قسم کے لیے فعل ماضی استعمال ہونے پر داخل کیا جاتا ہے، جس کی میں تفصیل آپ کو دے چکا ہوں۔ خلقنا فعل با فاعل ہے، الانسان مفعول بھی ہے، اور فی کبد جار مجرور جو ہے یہ الانسان کے لیے حال بن جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے عام طور پر حال بنتا ہے۔ اب یہاں پر فی کبد خلقنا کے متعلق اگر ہم کریں تو ترجمہ بنے گا ہم نے پیدا کیا مشقت میں، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ مشقت میں ہوتا ہے، تو اس لیے الانسان کے لیے ہم اسے حال بنا دیں گے۔ پھر خلقنا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں۔ آیت نمبر 5 ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ الفاظ پہ بات کریں تو حمزہ ہے، حمزہ استفہام ہے، یحسبو ہا سین با مادے سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حسبہ یحسبو باب سین سے استعمال ہوا ہے، مصدر اس کا حسبانن آتا ہے جس کے معنی گمان کرنا کے ہوتے ہیں۔ ان حرف مصدر ہے، لن حرف نفی ہے، وہ استقبال ہے یعنی فعل مضارع کو یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یقدرہ فعل مضارع منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے لن کی وجہ سے، قاف دال را اس کا مادہ ہے، واو ضرب یضرب سے استعمال ہوا ہے، قدر یقدر الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو قادر ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ الا حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل استعمال ہوئی ہے جو کہ الانسان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور احد جو ہے یہ اسم استعمال ہوا ہے مرفوع فارم میں۔ اب چلتے ہیں ترکیب کی طرف، تو حمزہ یہاں پر حرف استفہام برائے توبیخ و انکار لکھا گیا ہے، اور یحسبو فعل ہے جس کا فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ان یہ کون سا ان ہے؟ کیا یہ ان جو حرف مصدر ہوتا ہے یہ وہ ہے، یا یہ ان جو ہے یہ مخففہ عن المثقلہ ہے یعنی مشدد سے اس کی تخفیف کی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے نوٹ کر لیں الاتقان فی علوم القرآن جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان جو فعل یقین یا اس کے کسی قائم مقام اور ہم معنی لفظ کے بعد واقع ہوتا ہے وہ ان مخففہ عن المثقلہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس جملے کی جو ترکیب ملے گی اعراب القرآن کی کتابوں میں، اس میں اس ان کو مخففہ من المثقلہ قرار دیا گیا ہے، اور اس ان مخففہ من المثقلہ کا جو اسم ہے وہ ضمیر محذوف قرار دی جاتی ہے، اور پھر اس ان مخففہ من المثقلہ کی خبر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ لن یقدر علیہ احد۔ تو گویا یحسبو فعل ہے جس کا فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، ان مخففہ من المثقلہ ہے، ضمیر محذوف اس کا اسم ہے، اور لن یقدر جو ہے یہ فعل ہے، علیہ جار مجرور اس کے متعلق ہے، اور احد جو ہے یہ فاعل ہے لن یقدر فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر خبر بن رہا ہے ان مخففہ من المثقلہ کی، اور اس خبر کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ پھر ان مخففہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یحسبو کے لیے دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اس کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا یعنی آیت نمبر 5 کا کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 6 ہے یقول اہلکت مالا لبدا۔ الفاظ پہ بات کریں گے تو یقول فعل ہے،
فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف و لام مادے سے بہت مرتبہ یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ اہلکتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے اور ہا لام کاف اس کا مادہ ہے، باب فعل سے استعمال کرتے ہوئے اہلکا یہلکو اہلاکن جس کے معنی ہلاک کرنا ہے، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ خرچ کرنا کی ہے۔ مالن اسم ہے منصوب استعمال ہوا ہے، اور لبدن جو ہے یہ اسم ہے اور کثیر کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو یقولو فعل با فاعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور جب بھی کالا یقولو آتا ہے تو اس کے لیے مفعول بھی یعنی مقول القول کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اکثر جملہ ہوتا ہے۔ تو جملہ آگے آ رہا ہے اہلکتو مال اللبدا، جس میں اہلکتو فعل با فاعل ہے، تو وہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مالن اور لبدن یہ موصوف صفت ہو کر مفعول بھی بن جائیں گے اہلکتو فعل کے لیے، اور اہلکتو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب مقول القول بن جائے گا یقولو فعل کے لیے، اور یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ قرار دے دیں گے ہم اس کو، یا پھر اس کو ہم حال بنا دیں گے۔ کس سے حال بنائیں گے؟ اس کا ذوالحال کون ہوگا؟ اس کا ذوالحال ہوگا یحسبو فعل کے اندر جو پچھلی آیت میں ہے، یحسبو فعل کے اندر جو ضمیر ہے ہوا، اور وہ یحسبو پچھلی آیت میں ہے، آیت نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 6 کا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو پھر حمزہ استعمال ہوا ہے شروع میں جو کہ حمزہ استفہام ہے، یحسبو اسی طرح فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہا سین با مادہ، باب سین حسیبہ یحسبو حسبانن گمان کرنا، ان یہاں پر پھر مخففہ من المثقل ہے کیونکہ ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے، لم حرف نفی و جازم ہے، اور فعل مضارع کو یہ اخف یا مجزوم کرتا ہے۔ یرا فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، را حمزہ یا مادہ ہے جس میں سے صرف ہمیں را نظر آ رہی ہے، حمزہ پہلے ہی فعل مضارع میں ثلاثی مجرد باب سے استعمال ہوتے ہوئے اپنی حرکت پیچھے را کو ٹرانسفر کر کے غائب ہو جاتا ہے، اور لم کی وجہ سے جو یا تھی وہ یہاں پر ڈراپ ہوگی، تو صرف علامت مضارع یا اور مادے کا ایک حرف را ہمیں نظر آ رہا ہے۔ رآ یرا دیکھنا کے معنی میں بہت دفعہ ہم یہ فعل کر چکے ہیں، ہو ضمیر منصوب متصل استعمال ہو رہی ہے کیونکہ فعل کے بعد آ رہی ہے، اور احد جو ہے یہ اسم ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں، بالکل اسی طرح ترکیب ہوگی جس طرح آیت نمبر 5 کی ہم نے کی کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تو یہاں پر ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، حمزہ استفہام یہاں پر برائے توبیخ اور انکار کے ہے۔ ترکیب بالکل ہم اسی طرح کریں گے اس کی۔ یحسبو فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ان جو ہے مخففہ من المثقلہ ہے جس کا اسم ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ محذوف ہے، اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے جملہ فعلیہ جو کہ لم یرہ احد ہے جس میں لم حرف نفی ہے، یرا فعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور احد جو ہے یہ یرا فعل کے لیے فاعل ہے۔ گویا یرا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن جائے گا ان مخففہ من المثقلہ کی، اور پھر ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر یحسبو کے لیے دو مفعولوں کے قائم مقام استعمال ہوگا، اور پھر یحسبو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ آیت نمبر 8 ہے الم نجعل لہ عینین، حمزہ استفہام کے لیے لم حرف نفی و جازم، اور قلب بھی اسے کہتے ہیں یعنی حرف قلب کیونکہ یہ فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ نجعل فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، جیم عین لام مادہ، جعل یجعلو با فا سے استعمال ہوتا ہے، جعلن جس کے معنی بنانا پیدا کرنا کے ہوتے ہیں، اور جب یہ لام کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت دینا کے معنی زیادہ بہتر آتے ہیں یا بنانا۔ آگے لام آ رہا ہے، اس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل استعمال ہوئی ہے کیونکہ لام جارہ ہے، اور ای نئی جو ہے یہ ای نانی کی منصوب فارم یہاں پر استعمال ہوئی ہے، اور ای نانی مثنیٰ ہے عین کا، اور عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو یہاں پر حمزہ حرف استفہام تقریری ہے، لم جازمہ ہے،
گرامر والوں کے اعتبار سے نجعل فعل با فاعل ہے، کیونکہ فعل مضارع کے یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ لہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا نجعل فعل کے، اور ای نئی جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا نجعل فعل کے لیے، اور نجعل فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 8 کا، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، یعنی کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، اور اردو محاورے میں کہیں گے کیا ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی۔ آیت نمبر 9 ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ واو حرف ہے، لسانن زبان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، واو پھر حرف ہے، اور شفتین یہ بھی مثنیٰ ہے، اور شفتانی کا واحد ہے شفتن، اور شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو۔ ترکیب میں واو عاطفہ قرار دیا جائے گا، لسانن معطوف ہو جائے گا، اور اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ پچھلی آیت میں ای نئی ہو جائے گا۔ گویا ای نئی کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے، لسانن کو معطوف اول اور شفتین کو معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ نجعل فعل کے لیے جو کہ آیت نمبر 8 میں ہے مفعول بھی بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 9 کا، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ آیت نمبر 10 ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ واو حرف ہے، ہدینا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہا دال یا مادہ، باب ضرب یضرب، ہدا یا یہدی، ہدین یا ہدایتن یا ہدن ہدایت دینا کے معنی میں، راستہ بتانا کے معنی میں۔ ہا ضمیر منصوب متصل فعل کے بعد آ رہی ہے، اور ان نجدینی یہ ان نجد کے لیے مثنیٰ ہے، اور یہاں پر جو نجد لفظ استعمال ہوا ہے یہ راستے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو نجدینی دو راستے۔ اب ترکیب کی طرف آئیں گے تو واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، ہدینا فعل با فاعل ہو جائے گا، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو جائے گا، اور ان نجدینی جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہدا یہدی جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں نہ پہلا مفعول ہے اور الصراط المستقیم دوسرا مفعول ہے، اور پھر دوسرا مفعول جو ہے وہ کبھی لام کے ساتھ آتا ہے اور کبھی الہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر دونوں مفعول جو ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوئے ہیں، اور ترجمہ ہم کریں گے اس آیت کا، اور ہم نے اسے دو راستے بتا دیے۔ آیت نمبر 11 ہے فلق تحم العقبہ۔ فا حرف ہے، لا حرف ہے، اقتحما فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف ہا اور میم اس کا مادہ ہے، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اقتحما یقتحم اقتحامن، جس کے معنی کسی جگہ زبردستی گھسنا یا داخل ہونا کے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے العقبہ۔ العقبہ جو ہے یہ گھاٹی کے لیے یعنی دشوار گزار پہاڑی راستے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ترکیب کی طرف آئیں گے تو فا کو عاطفہ قرار دیا گیا ہے، لا نافیہ ہے، اور آگے فعل ماضی آ رہا ہے اقتحما۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ لا جو ہے یہ تو مضارع پر داخل ہوتا ہے، جبکہ ماضی پہ ما داخل ہوتا ہے، اور اگر ماضی پر لا داخل کرنا ہے تو پھر فعل کی تکرار لازمی ہوتی ہے، جیسے کہ فلا صدق ولا صلی، سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا، تو صدق اور صلی دونوں فعل ماضی ہیں، لا کے ساتھ استعمال ہوئے، لیکن لا کی تکرار ہے، لیکن یہاں پر تکرار نہیں ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بیان القرآن میں یہ لکھا ہے کہ تکرار کا لازم ہونا اکثری قاعدہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لازم ہی سمجھا جائے تو علامہ زمخشری نے جواب میں یہ کہا ہے کہ یہاں معنی تکرار ہے، کیونکہ فلق تحمل عقبہ کے معنی یہ ہیں کہ فلا فک رقبتن ولا اطعم مسکینن، اور یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو آگے مضمون ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر لا کو بامعنی حلہ کے لیا گیا ہے، اور حلہ ہم جانتے ہیں کہ حرف تحدید ہے۔ بہرحال لا نافیہ ہے، اقتحما فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور العقبہ یہ جو ہے یہ مفعول فی ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کریں گے اس جملے کا، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہ ہوا یا وہ اس گھاٹی سے نہ گزرا۔ آیت نمبر 12 ہے وما ادراک مل عقبہ۔ سمپل آیت ہے، واو حرف ہے، ما اس میں استفہام بمعنی ایو شعین کے ہے، ادرا فعل ہے، فعل مضارع، دال را یا مادہ باب افعال، ادرا یدری ادراءن خبر دینا کے معنی میں، کاف ضمیر منصوب متصل استعمال ہوئی ہے واحد مذکر حاضر کی، ما پھر اسم استفہام ہے، اور العقبہ پر ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں۔ ترکیب میں واو کو اعتراضیہ قرار دیا جائے گا،
جملہ معترضہ بیچ میں آ رہا ہے. ما اسم استفہام بمعنی ایو شین مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر پھر ادراک مل عقبہ کی صورت میں آ جائے گی، جس میں ادرا فعل ہے جس کا فاعل ضمیر مرفوع متصل ہوا اس کے اندر ہی ہے. کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول ہے کیونکہ ادرا یدری دو مفعول چاہتا ہے. اب مفعول ثانی جو ہے اس کی جگہ پر جملہ اسمی آ رہا ہے مل عقباتو، جس میں ما اسم استفہام مبتدا ہے جس کی خبر پھر العقباتو آ رہی ہے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب خبر ثانی بن رہا ہے ادرا فعل کے لیے، اور پھر ادرا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے ما مبتدا کے لیے، اور ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ معترضہ بن رہا ہے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 12 کا، اور تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے. اگلی آیت میں اس کو ذکر کیا خود ہی فکو رقباتن. فک جو ہے یہ اسم ہے اور مصدر ہے فا کاف کاف مادے سے باب نصر ینصرو میں استعمال کریں تو فکا کا یفکو، تبدیلی کے بعد فکا یا فکو فکن جس کے معنی کھولنا کے ہوتے ہیں. رقبہ گردن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر گردن سے مراد جو ہے غلام و باندی کے ہیں، اور یہاں پر لکھا یہ جاتا ہے کہ تسمیۃ الکلی بسم الجزئی. اس قاعدے سے یہاں پر گردن کو غلام یا باندی کے معنی میں استعمال کیا جائے گا. ترکیب کی طرف آئیں تو فکو مضاف ہے جس کا مضاف الیہ رقبتین ہے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہیا مبتدا محذوف کے لیے خبر قرار دے دیں گے، کیونکہ یہی کہا گیا ہے نا کہ العقبہ کیا ہے، تو العقبہ مؤنث ہے، لہٰذا اس کے لیے ہیا کی ضمیر ہم لگا کر جملہ مکمل کریں گے کہ وہ فکو رقبہ ہے. یعنی ہیا مبتدا ضمیر مرفوع منفصل محذوف اور خبر ہے فکو رقبتین، یعنی وہ گردن کا چھڑانا ہے. آیت نمبر 14 ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. او حرف عطف ہے. اطعام جو ہے یہ باب افعال سے طا عین میم مادے کو استعمال کرتے ہوئے اطعم یطعم اطعاما مصدر کھانا کھلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فی حرف جر ہے، یوم اسم ہے، زی زو کی مجرور فارم ہے، اور مسغبہ ایک نیا لفظ آیا ہے ہمارے سامنے جس کا مادہ سین غین اور با ہے. باب نون سے استعمال ہوتا ہے صغبہ یسغبو، یا سین سے استعمال ہوتا ہے صغبہ یسغبو صغبن صغوبن صغبن یا مسغبتن. اس کے معنی بھوکا ہونا کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر مسغبتن جو ہے مصدر میمی کے طور پہ استعمال ہوا ہے بامعنی الجوع، اور جوع کے معنی ہم جانتے ہیں بھوک کے ہوتے ہیں. ترکیب کی طرف آئیں گے تو او کو ہم نے عاطفہ قرار دیا ہے، گویا اطعام جو ہے یہ معطوف ہے. اب اس معطوف کے لیے معطوف علیہ جو ہے وہ ہے فکو رقبتن. بہرحال فی یومن جار مجرور آگے آ رہا ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا اطعام کے. اس کے بعد آگے زی مسغبتن آ رہا ہے جس میں زی مضاف ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے جس کا مضاف الیہ پھر مسغبتن ہے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یومن کے لیے صفت بن رہا ہے. گویا یومن موصوف ہوا، زی مسغبتن صفت ہوا، موصوف صفت سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا اطعام مصدر کے، اور یہ مصدر جو ہے یہ معطوف ہے. ترجمہ کریں گے یا کھلانا کسی بھوک والے دن میں. اچھا کس کو کھلانا، اس کا ذکر آیت نمبر 15 میں آ رہا ہے یتیمن ذا مقربہ، جس میں یتیمن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور ذا زو کی منصوب فارم ہے، اور مقربہ جو ہے یہ قاف را با مادے کو باب کرومہ میں استعمال کرتے ہوئے قربہ یقربو قرابتن قربن قربتن قربہ یا مقربتن، اور یہ بھی مصدر میمی ہے باب کرومہ یکرمو سے بمعنی قرابت یا رشتہ داری کے. ترکیب سمپل ہے، یتیمن منصوب ہے اور ذا مقربتن مضاف الیہ ہو کر منصوب ہے. یتیمن واحد ہے، ذا واحد ہے. یتیمن نکرہ ہے، ذا نکرہ ہے. یتیمن مذکر ہے، ذا مذکر ہے، تو گویا موصوف صفت بن رہے ہیں. تو گویا یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اطعام کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ مصدر بھی اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح فعل عمل کرتا ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مصدر 3 حالتوں میں عمل کرتا ہے. پہلی صورت یا حالت یہ ہوتی ہے کہ مضاف ہونے کے وقت، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے جب مصدر پر تنوین ہو،
اور تیسری صورت جب اس پر الف لام ہو۔ تو یہاں پر جو دوسری صورت ہے یعنی مصدر پہ تنوین آ رہی ہے تو یہ عمل کر رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 15 کا۔ کسی قریبی یتیم کو، کسی قرابت دار یتیم کو یعنی کسی رشتہ دار یتیم کو۔ آیت نمبر 16 ہے او مسکینن ذا متربہ۔ او حرف عطف ہے، مسکینن منصوب استعمال ہوا ہے، ذا پھر منصوب فارم ذو کی، اور متربہ جو ہے یہ تا را اور با مصدر میمی ہے، یہ بھی باب سمیع یسمعو سے تربہ یتربو تربن یا متربتن، مٹی لگ جانا، محتاج ہونا، یعنی ایسی مفلسی جو زمین سے چمٹا دے۔ ترکیب او عاطفہ مسکینن معطوف ہو جائے گا اور اس کا عطف جو ہے ہم پچھلی آیت میں یتیمن پر کر دیں گے، اور مسکینن کے لیے صفت بنا دیں گے ذا متربتن، گویا موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 16 کا، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ آیت نمبر 17 ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک طویل آیت آئی ہے ہمارے سامنے سورۃ البلد میں پہلی مرتبہ، تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ بنا لیتے ہیں جی ثم کان من الذین آمنوا، دوسرا بنا لیتے ہیں وتواصوا بالصبر، اور تیسرا بنا لیتے ہیں وتواصوا بالمرحمہ۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں ثم حرف ہے، کانا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی، من حرف جر ہے جس کے بعد اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، حمزہ میم نون باب فعل آمنا یؤمنو ایمانن۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، ثم عاطفہ، کانا فعل ناقص جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور خبر آ رہی ہے کانا کی من الذین آمنو جو کہ جار مجرور بن رہا ہے، جس میں من حرف جر ہے جس کا مجرور الذین اسم موصول ہے جو کہ محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور اسم موصول کے لیے جو صلۃ الموصول آ رہا ہے وہ ہے آمنو فعل با فاعل، گویا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بنا کانا کے لیے، اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اتنے حصے کا ترجمہ ہوگا پھر وہ ہوا ایمان والوں میں سے۔ دوسرا حصہ جو ہم نے بنایا اس آیت کا وہ ہے وتواصوا بالصبر، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، ترکیب بھی میں ساتھ ہی رکھ دوں گا اس کی۔ تواصوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو صاد اور یا اس کا مادہ ہے، باب تفاعل تواصیا یتواصیو جو کہ تبدیلی کے بعد تواسا یتواسا ہو جاتا ہے، جس کے معنی ایک دوسرے کو وصیت کرنا یا نصیحت کرنا۔ بالصبری جار مجرور ہے جس میں با حرف جر ہے، اور الصبر اس کے معنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جملہ مکمل کریں گے، تواصوا فعل با فاعل ہے، اور یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ تواسا یو تھا، یا گر گئی اس لیے کہ دو حروف علت اکٹھے ہو رہے تھے۔ تواصوا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور بالصبری متعلق ہو گیا تواصوا فعل کے، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا، اور اس کا عطف ہم کریں گے آمنو والے جملے پر۔ ترجمہ کریں گے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وتواصوا بالمرحمہ، واو حرف ہے، تواصوا اسی طرح فعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور بالمرحمہ میں با حرف جر ہے، اور المرحمہ را ہا میم مادے سے مصدر میمی استعمال ہوا ہے، مرحمہ جس کے معنی کسی پر شفقت کرنا یا معاف کرنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب سمپل، تواصوا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل اس کا، اور بالمرحمہ جار مجرور متعلق تواصوا فعل کے، اور تواصوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اور اس کا عطف بھی ہم آمنو فعل پر کر دیں گے، گویا آمنو فعل جو ہے اس کو معطوف علیہ قرار دے دیا جائے گا، جس کے لیے معطوف اول جو ہے وہ تواصوا بالصبر اور معطوف ثانی تواصوا بالمرحمہ ہو جائے گا، اور پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر صلۃ الموصول ہو جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور باقی ترکیب پھر آپ اسی طرح کر لیں گے۔ اور آیت نمبر 17 کا ہم ترجمہ کریں گے، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی، ثابت قدمی کی، نصیحت کی، تاکید کی، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی۔ یہ ترجمہ میں نے جو کیا ہے کہ ان لوگوں میں بھی شامل ہوا، وہ اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر ایمان کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے اولئک اصحاب المیمنہ، تین الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے جس میں اولئک اس میں اشارہ جمع مذکر بعید کے لیے استعمال ہوا ہے، اصحاب صاحب کی جمع ہے اور صاحب کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں، اور المیمنہ جو ہے یہ اسم ہے بامعنی داہنی جانب کے،
یعنی اس کے معنی برکت و خوشبختی کے بھی آتے ہیں۔ ترکیب کریں گے، اولائکہ کو مبتدا بنا دیں گے جس کی خبر اصحاب المیمنتی ہو جائے گا جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 18 کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ہم اصحاب المشأمہ۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے آیت ہو جائے گی ہماری۔ واو حرف ہے، الذین اسم الموصول جمع مذکر، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، کاف فا را مادہ، باب نون کفر یکفر کفرانن یا کفرن انکار کرنا، با حرف جر، آیات آیہ کی جمع ہے، ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے نا جو کہ جمع متکلم کی ضمیر ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اصحاب اسی طرح صاحب کی جمع پچھلی آیت میں جو استعمال ہوا ہے صاحب، اور المشأمہ جو ہے یہ اسم بامعنی بائیں جانب، یعنی دوسرے معنی ہے اس کے کم بختی۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، الذین اسم الموصول بن جائے گا جس کا صلۃ الموصول بن جائے گا کفروا جو کہ فعل فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بی آیاتنا جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا کفروا فعل کے، اور بی آیاتنا میں با حرف جر ہے، آیات مجرور ہے اور ساتھ ہی آیات مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ نا ضمیر مجرور متصل استعمال ہوئی ہے۔ گویا کفروا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول، اور موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ محلاً مرفوع مبتدا بن جائے گا جس کی خبر پھر آئے گی ہم اصحاب المشأمہ جو کہ الگ سے ایک جملہ اسمیہ ہوگی جس میں ہم مبتدا ہے اس لیے کہ ضمیر مرفوع منفصل استعمال ہوئی ہے، جس کی خبر اصحاب المشأمتی ہے جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے الذین کفروا بآیاتنا مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 19 کا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ نحوست والے ہیں، بدبختی والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں ایک اور خبر دی جا رہی ہے آیت نمبر 20 میں کہ علیہم نارم مؤصدہ، جس میں علیہم جار مجرور ہے، نارن اسم مرفوع ہے، مؤصدہ حمزہ صاد اور دال مادہ ہے، باب فعال سے استعمال ہوتے ہوئے اعصدہ یؤصدو، بالکل اسی طرح جس طرح امنا یؤمنو ہے تو یہ بھی اعصدہ یؤصدو تبدیلی کے بعد اعصدہ یؤصدو ایصادن جس کے معنی بند کرنا کے ہوتے ہیں۔ جس طرح آمنا یؤمنو سے مؤمنون اسم الفاعل بنا تھا اسی طرح مؤصدن اسم الفاعل بنے گا، اور مؤصدن جو ہے وہ اسم المفعول بنے گا۔ مؤصدن کی مؤنث مؤصدتن آ جائے گی یعنی بند کی ہوئی، اور ترکیب کرتے ہوئے ہم علیہم کو جار مجرور قرار دے کے خبر مقدم بنا دیں گے جس کے لیے پھر مبتدا مؤخر نارم مؤصدتن آ جائے گا جس میں نار موصوف ہوگا اور صفت اس کی مؤصدتن آ جائے گی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نار چونکہ مؤنث ہے تو مؤصدتن صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے، باقی تینوں پہلو بھی برابر ہیں۔ نعر مؤصدتن مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع یہ بھی خبر بن جائے گا الذین کفروا بآیاتنا کی، اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 20 کا، ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی جو بند کی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی ہمیں درخواست کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ البلد ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ لیکچر کے اختتام سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے، ووالد وما ولد، اور جننے والے کی قسم اور اس کی جو اس نے جنا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا، یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے، فلقتحم العقبہ، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، وہ گردن چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یتیمن ذا مقربہ،
کسی قرابت والے یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ کہ وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ اعمال خیر جو ہیں اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔